باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ملانے جا رہے ہیں ایک ایسے شخص سے جو ہر طرح کا علم رکھتے ہیں، اور ان سے بات کریں گے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کا نام ہے محمد سرور مغل۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی۔ سرور صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ سرور صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جی اچھا سرور صاحب، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک فقرہ بڑا مشہور ہے، باکمال لوگ لاجواب سروس۔ تو یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس کے بارے میں یہ نعرہ لگا رہا ہوں کہ باکمال لوگ لاجواب سروس۔ کون سے لوگ باکمال ہیں اور کون سی سروس لاجواب ہے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے مشرف بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے جو ویورز ہیں، ناظرین ہیں، ان کو اچھی جو انفارمیشن ہے پی آئی اے کے متعلق، ظاہر ہے آپ نے پوچھا تو اس کے متعلق میں آپ کو انفارمیشن دیتا چلوں۔ جو آپ نے سوال کیا کہ باکمال لوگ لاجواب سروس، تو باکمال لوگ جو ہیں وہ پاکستانی کشمیری کمیونٹی ہے، اور لاجواب سروس جو ہے وہ صرف اور صرف کوئی اور ایئر لائن نہیں بلکہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، جس کو شارٹ میں پی آئی اے کہتے ہیں، یہی لاجواب سروس ہے۔ سرور صاحب، بہت عرصہ سے سننے میں آ رہا تھا کہ پی آئی اے جو وہ نقصان کی طرف جا رہا ہے، یہ ایئر لائن جو ہے نا وہ بہت زیادہ نقصان کی طرف جا رہی ہے، اور ابھی پچھلے چند ماہ سے سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جو ایئر لائن ہے مسلسل وہ منافع کی طرف جا رہی ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان نے پاکستان سول ایویشن اتھارٹی اور پی آئی اے کے بالا حکام کے تھرو یہ پیغام دینا شروع کر دیا ہے کہ انشاءاللہ چند ہی مہینوں نہیں بلکہ چند ہی دنوں کے بعد یہ پرواز منافع کی طرف جائے گی۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بڑی خوش آئند خبریں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں اور آ بھی رہی ہیں، تو اس بارے میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ ابھی تک اعلان کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ہم امید بھی کرتے ہیں کیونکہ اس کا جو باقی جتنے بھی نقصانات ہیں، آگے شاید آپ نے کوشچن پوچھا مجھ سے تو میں اس کا بھی جواب دوں گا۔ تو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو خسارے میں ہے، لیکن ابھی وفاقی گورنمنٹ نے جو ہے تمام تر جو خسارے ہیں، قرضہ جات ہیں، وہ اپنے ذمہ لے لیے ہیں۔ تو ابھی جو آوازیں آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے کم وقت میں 1 یا 2 ماہ کے اندر جو انہوں نے اپنا پروازوں کا آغاز کیا، تو اس میں 26 ارب جو روپیہ ہے وہ پرافٹ کما لی ہے، جو کہ یقیناً ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اچھا سر، یہ مجھے بتائیں کہ ابھی اس نے جو ہے نا وہ منافع کی طرف جانا شروع کیا، آپ مجھے بتائیں کہ یہ کتنا عرصہ تک یہ نقصان کی طرف جاتا رہا، یہ ایئر لائن جو ہے نا کتنا عرصہ اس کو نقصان اٹھانا پڑا؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی کاروبار، بیسیکلی کاروبار ہے، سہولت کے ساتھ ساتھ بزنس بھی ہے، جو پاکستان کے قومی خزانے میں کی آمدن میں جو اضافہ کرتا ہے۔ پاکستان کی قومی ایئر لائن ہے، تو اس میں اتار چڑھاؤ جو ہے وہ آتے رہتے ہیں، تو کبھی پرافٹ کی طرف کبھی لاس کی طرف۔ تو باقی جو ہے وہ یعنی کہ جو اجم ہے اس کا، وہ اوپر نیچے جو ہے وہ آتی رہی ہے، کبھی قرض اور کبھی پرافٹ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، بات یہ ہے کہ اس کی جو نقصان کی سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ بے شمار ممالک میں اس کی جو پروازیں تھیں وہ یعنی کہ کنیکٹیویٹی تھی وہ معطل ہو گئی تھی۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کب سے کن ممالک کے ساتھ ان کا جو ہے وہ یعنی کہ جانا بند ہوا، سفری پابندیاں لگی جو جس کی وجہ سے اس کو پی آئی اے کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیں جی، بیسیکلی جو سب سے پہلے پابندی لگی ہوئی یورپ کی طرف سے لگی، یو کے پلس یورپ کے اندر امریکہ بھی، یعنی کہ یورپ کے ساتھ ساتھ امریکہ کے اندر، امریکہ کے بے شمار سٹیز کے اندر، بڑے شہروں کے اندر اس کی جو فلائٹس ہیں، کیونکہ پاکستانی اوورسیز کشمیری جو کمیونٹی ہے موسٹلی
अमेरिका के दीगर जो बड़े शहर हैं, पेंटागन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, या दीगर शहरों को जाते थे। तो सबसे पहले यूरोप ने लगाई, फिर अमेरिका ने, और फिर मोस्टली जो आबादी है पाकिस्तान और कश्मीरी ओवरसीज़ जो कम्युनिटी है वो यूके के अंदर है, तो उसके अंदर भी परवाज़ें मुअत्तल हुई और उसको नुकसान उठाना पड़ा। अच्छा सर, दूसरा ये है कि सुनने में आया कि पीआईए के ऊपर कुछ कर्ज चढ़ा हुआ है, जो गवर्नमेंट को इसने जमा करवाना है, वो अदारे ने पे करना है। वो उसका कोई तखमीमा आपके पास है कि वो कितना रुपया जो उसने पे करना है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को? जी, पिछले दिनों बीबीसी की एक न्यूज़ थी और उसमें उन्होंने बरमला इस बात का इज़हार भी किया था कि वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से जो अदाद-ओ-शुमार जो है जारी हुए, वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है 850 अरब, कहना आसान है लेकिन इस पैसे को गिनना और सेव करना बड़ा मुश्किल है। 850 अरब का कर्ज़ा है। लेकिन इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, खुशैन बात ये है कि इस सारे कर्ज़ को चुकाने में पाकिस्तान की जो वफाकी गवर्नमेंट है, उसने इसकी ज़िम्मेदारी ली है, और जो कर्ज़ वो ख़त्म करेंगे, बाकी पाकिस्तान की जो एयरलाइन है वो प्रॉफ़िट कमाएगी, तो प्रॉफ़िट जो है वो भी कौमी ख़ज़ाने में जाएगा। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि पीआईए पाकिस्तान की कदीम एयरलाइन है। इसकी जो शुरुआत थी वो कब हुई थी? ये 1955 में 10 जनवरी 1955 में जो है इसका आगाज़ हुआ था। यानी कि क़याम पाकिस्तान से 8 साल बाद। जी, जी। उससे पहले एक परवाज़ हुआ करती थी, एयरलाइन थी, तो उसके बाद यानी ये इसका जी, जी, ओरिएंटेशन वगैरह। ओरिएंटल एयरलाइन। ओरेंट, ठीक है, यस। ठीक है। अच्छा सर, दूसरा मुझे ये बताएं कि पीआईए पर सफ़र करने के लिए जो पाकिस्तानी सीज़ कम्युनिटी है, वो बेताब होती है कि हमें पीआईए पाकिस्तान एयरलाइन का टिकट मिले और हम उस पे सफ़र करें। ऐसा क्यों है? देखें, दिल ऐसा करता है कि हर इंसान, बेशुमार हमारे इलाकों में भी लोग आते रहते हैं। तो चलें, मैंने आपसे बोला कि दिल करता है, तो दिल की बात जो है वो आप के साथ-साथ अपने नाज़रीन के साथ भी मैं शेयर करता चलूँ कि हमारे लोग जो ओवरसीज़ यहाँ आते हैं, वो ये कहते हैं कि जब हम दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट में हों और जब हम पीआईए के अंदर बैठते हैं, तो हम ये सिर्फ़ समझते हैं और ये महसूस करने लगते हैं कि हम पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। अब पीआईए का जो हवाई जहाज़ है, उसके अंदर जितना भी स्टाफ होगा, वो एक तो ये है कि वो अपनी ज़ुबान उर्दू में बात करेगा। दूसरे नंबर पर जो उसके अंदर जहाज़ के अंदर खाने वगैरह होंगे, वो भी पाकिस्तानी जो डिशेज़ हैं, वो भी हलाल आपको, फूड्स होंगे। जी, हलाल फूड वगैरह, वो भी आपको उसके अंदर जो अवेलेबल होंगे। दूसरा ये है कि इसका जो स्टैंडर्ड है वो आउटस्टैंडिंग है, जी, जी। जो इसका जो मेयार है वो बड़ा आउटस्टैंडिंग है ये। जी। अच्छा सर, दूसरा मुझे ये बताएं कि पीआईए कौन कौन सी सहूलियात जो है ना वो स्पेशली हमारे पाकिस्तानीज़ को वो प्रोवाइड कर रहा है? अच्छा, सवाल आपने बड़ा ज़बरदस्त किया और नाज़रीन को मैं इस बारे में आगाह करना लाज़मी समझता हूँ, और शायद जो हमारे ओवरसीज़ लोग हैं उनको इस बात का एहसास भी हो गया होगा। वो नंबर 1 पर अगर मैं बात करूँ, तो पिछले जो 4 साढ़े 4 साल पहले जो फ़्लाइट्स जो हैं वो मुअत्तल रही हैं, तो हमारे बेशुमार जो ओवरसीज़ लोग हैं, अगर वहाँ डेथ हो जाती थी, तो वो वहाँ ही लोगों को दफ़नाते थे। उसकी वजूहत क्या है? उसकी वजूहत, पहली वजह जो थी वो ये थी कि दीगर, अगर पाकिस्तान के लिए डायरेक्ट जो फ़्लाइट थी वो अवेलेबल नहीं थी, तो दीगर ममालिक के अंदर कतर उतरे, वहाँ स्टे किया, फिर दूसरे मुल्क में गए, तीसरे में गए, करते-करते पाकिस्तान पहुँचे, तो उनको 16 से 20 घंटे जो है वो लग जाते थे। तो आप डेड बॉडी अंदर हो तो वो डेड बॉडी अंदर हो तो वो जो है वो इसको महसूस करते थे कि इतना, और फिर जो अगर 2 से 3 ममालिक के अंदर अगर आप स्टे करेंगे, लंबा सफ़र होगा तो उसका किराया भी जो है वो ज़्यादा होगा। अब दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं कि अगर बिलफ़र्ज़ पाकिस्तान के अंदर किसी की डेथ हो जाती थी, तो मोस्टली यहाँ पर जो है जनाज़ा जल्दी हो जाता है या दूसरे दिन होता है। लेकिन अगर आपने वहाँ से टिकट लिया और आप पहुँचे चौथे दिन, तो बेशुमार जो लोग हैं अपने प्यारों से, अपने प्यारों के जनाज़ों में भी शरीक ना हो सके। तो इसलिए लोग पीआईए को पसंद करते हैं कि पीआईए की जो फ़्लाइट्स है वो डायरेक्ट फ़्लाइट है और बर वक़्त जो है वो अपने पैसेंजर्स को अपने मंज़िल मक़सूद पर पहुँचाती है।
بڑی خوشائند بات ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ پی آئی اے نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا تھا کہ دیار غیر میں اگر کوئی پاکستانی طبی یا ساتھی موت وہ مر جاتا ہے اور اس کی ڈیڈ باڈی پہنچانے کے لیے جو ایکسپینسو ہوتے ہیں وہ پی آئی اے خود برداشت کرتا ہے، اور وداؤٹ چارجز ڈیڈ باڈی اور اس کے ساتھ جو ورثاء میں سے کوئی ایک بندہ ہے اس کو وہ جی جی، اپنے اس کا ایکسپینسی ٹکٹ جو پہ ہے وہ فری بھی ہوتا. وہ فری ہوتا ہے اور وہ ڈائریکٹ ان کو ملک پاکستان لے کے آتے ہیں۔ اچھا سر، دوسرا یہ بتائیں کہ پاکستان کے جو پاکستان ایئر لائن ہے اس کے پاس ٹوٹل جہاز کتنے ہیں اور اس میں سے انٹرنیشنل اڑان بننے کے لیے کتنے جہاز انہیں مختص کیے ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی، ویسے ایئر ایمبولینسز جو ہیں وہ چھوٹے موٹے جہاز ڈال کر تقریباً 85 بنتے ہیں، 85 86. لیکن جو بالکل فنکشنل ہیں انٹرنیشنل اڑان کے لیے، وہ تقریباً 18 سے 25 کے درمیان جو فنکشنل جہاز ہے اس میں کچھ خراب بھی ہوتے رہتے ہیں. تو موسٹلی جو اڑان بھرنے کے لیے 18 سے 25 جو اپنا جہاز ہے وہ تیار رہتے ہیں. انٹرنیشنل اڑان کے جی لیے جی جی باقی تو ہو گئے جی چارٹر ہو گئے یا دوسرے جی آپ جی، کا وہ ایئر سبھی کو بسز ہو ڈال گئی کو وہ جو ہے نا وہ 85 ایٹی بنتے ہیں. فائیو بنتے ہیں جو جی ڈومیسٹک اور جی مڈل ایسٹ کے لیے۔ بالکل. اچھا سر، پی آئی اے کے حوالے سے آپ جو ہمارے دیار غیر میں بسنے والے پاکستانی ہیں اور پاکستان سے ایسے لوگ جو بیرون ممالک جانا چاہتے ہیں ان کو پی آئی اے کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، شکریہ آپ کا کہ آپ نے ایک میسج کنوے کرنے کے لیے مجھے حکم صادر فرمایا. دیکھیں، سب سے پہلے کہ جو اپنا کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر، تو ایک تو پی آئی اے کا جو ٹکٹ ہوگا وہ آپ کو سستا ملے گا. دوسرے نمبر پر آپ کو جو پی آئی اے جہاز کے اندر جو ہے وہ فیسلٹیز ملیں گی وہ زبردست قسم کی، اور ایک ہی آپ سمجھیں گے کہ اگر آپ نے کھانا کھایا تو ایک ہی گھر کے اندر کھایا. تیسرے نمبر کی اگر ہم بات کریں تو آپ کا وقت جو ہے ضائع نہیں ہوگا، آپ کی فلائٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ ہوگی. تو اس میں اگر پیسے کا ضیاع بھی نہیں ہوگا، کھانا بھی آپ کو گھر جیسا ملے گا، آپ کے ساتھ جو حسن سلوک کیا جائے گا وہ بھی بڑا بہترین ہوگا، عملہ بہت اچھا ہوگا. تو آپ جو ہے اپنے اپنا جو کلچر ہے اس کلچر کے اندر رہتے ہوئے آپ لوگ جو ہے اپنی یہ جو ایک قومی سہولت ہے اس کو آپ جو ہے پروان چڑھائیں. اور پروان جب چڑھائیں گے تو قومی اپنا بچت بھی ہوگی، اور آپ کو کسی بھی ملک کے اندر جو ہے جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پر بچت کے ساتھ ساتھ آپ کو بر وقت بھی پہنچایا جائے گا. ناظرین، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کسی بھی ملک کی قومی ایئر لائن جو ہوتی ہے وہ اس ملک کے لیے بہت بڑا قیمتی اثاثہ ہوتی ہے۔ پی آئی اے نے ہر دور میں اپنے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کیا ہے، اور ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ مثال کے طور پہ اگر آپ پی آئی اے کے علاوہ کسی ایئر لائن کا ٹکٹ لیں گے تو خدا نخواستہ اگر کوئی موسم کی خرابی کی وجہ سے مسئلہ ہو جائے تو وہ پیسنجر جو ہوتے ہیں ان کو تھوڑی سی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ پی آئی اے نے اپنے ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ اپنی پراپرٹیز رکھی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ پی آئی اے کے اپنے ہوٹلز ہیں، اور ان ہوٹلز کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب کسی بھی ملک میں مطلب ہے کہ کوئی فنی خرابی ہو جائے، موسمی خرابی ہو، موسم زیادہ خراب ہو، اس ملک کی ایویشن اتھارٹی جو ہے وہ حکم دے کہ آپ 10 سے 12 گھنٹے تک آپ اڑان نہیں بھر سکتے جب تک موسم ٹھیک نہ ہو جائے، تو اس دوران ٹکٹ ہولڈر ایسے جنہوں نے پی آئی اے کے ٹکٹ بک کیے ہوتے ہیں، پی آئی اے ان کو اپنے کسی یعنی کہ ان کے حال پہ نہیں چھوڑتا، بلکہ پی آئی اے ان کو اپنی بسز پہ بٹھا کے بحفاظت اور باعزت اپنے ہوٹل میں لے کے آتا ہے، وہاں پہ ان کو کھانا پرووائڈ کرتے ہیں، وہاں پہ ان کو ریسٹ دیتے ہیں، اور جب فلائٹ یا موسم ٹھیک ہوتا ہے اور جب وہ ان کو ایک آرڈر ملتا ہے کہ ابھی آپ ٹھیک ہے آپ ٹریول کر سکتے ہیں، تو وہی 1 گھنٹہ پہلے وہی پیسنجرس کو اپنی بسز پہ اپنے ہوٹل سے اٹھا کے سیدھا بوٹنگ ایریاز تک لے کے جاتے ہیں، جو کہ یہ ایک گورنمنٹ کی اس جو ادارہ ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ مجھے اور محمد سرور صاحب کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ.